بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ کشمیر کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر۔ کشمیر کی ہسٹری کو ہم ڈسکس کریں گے، کشمیر کی پاپولیشن کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر ہونے والے جتنے بھی مظالم ہیں ان تمام کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر جا کے ختم ہوا، اور اس کی آخر کار منزل کیا ہے۔ شاہ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ باقی جتنے صوفیاء کرام تھے، جو بزرگان دین تھے، ان تمام کی محنت کے ساتھ کشمیر کے اندر اسلام آیا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ 1343 میں سلطان شمس الدین نے پہلی مسلم ریاست کشمیر کے اندر قائم کی۔ 16ویں صدی میں مغلیہ بادشاہ اکبر نے ایک بھاری توپ خانہ لیا اور راجہ بلاکی کے ساتھ مل کر کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ 27 جنوری 1556 کو اکبر کو اپنے والد ہمایوں کی موت کی خبر ملی، اور یہاں پر اس نے باقاعدہ تاج پوشی کی۔ ریاست جموں اینڈ کشمیر مغلیہ سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد مختلف راجاؤں، جو کہ ہندو راجا بھی تھے اور مسلمان راجا بھی تھے، وہ لوگ یہاں پر اپنے اپنے علاقے میں الگ سے حکومت کر رہے تھے۔ 1819 میں رنجیت سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور جیسے ہی سکھوں کی یہاں پر حکمرانی کمزور ہوئی تو اس کے بعد انگریزوں کی کافی حد تک بر صغیر میں آمد ہو چکی تھی۔ ان کی عملداری میں یہ کشمیر آ گیا۔ مارچ 1846 میں انگریزوں نے گلاب سنگھ کو کشمیر کی جو وادی ہے اسے 10 لاکھ اشرفوں کے عوض بیچ دیا۔ 1932 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے کشمیر کے مسلمانوں نے مسلم کانفرنس کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو قائد اعظم نے کلکتہ اور باقی انڈیا کی آل مسلم لیگ بنا لی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ شیخ عبداللہ کو کانگریس نے اپنی باتوں کے اندر ڈال کے جب ان کو اپنا حامی بنا لیا تو انہوں نے نیشنل کانفرنس کے نام سے اپنی ایک جماعت بنائی۔ جب 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی، اس وقت مسلم کانفرنس نے پورے زور و شور کے ساتھ مسلم لیگ کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا، لیکن جو نیشنل کانفرنس تھی اس نے کانگریس کی حمایت کا اعلان کیا۔ کشمیر تھا، اس میں تقریباً 80% جو آبادی تھی وہ مسلمانوں کی تھی، اور شیخ عبداللہ جو تھا وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر بھی کہہ رہا تھا، لیکن مسلمانوں کی جو اکثریت تھی وہ مسلم کانفرنس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو 9 مئی 1944 کو قائد اعظم نے ریاست جموں و کشمیر کا دورہ کیا اور پورے 2 مہینے وہاں پر رہے۔ وہاں کی جتنے بھی سیاسی شخصیات تھیں ان لوگوں کے ساتھ ملے، اور قائد اعظم کیونکہ ایک بہت ماہر قانون تھے، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ زیادہ تر مسلم کانفرنس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے شیخ عبداللہ کو کہا کہ آپ جو نیشنل کانفرنس والے ہیں، آپ اپنی جماعت کا، کیونکہ مسلم کانفرنس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کریں۔ لیکن شیخ عبداللہ نے قائد اعظم کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی، اور جو اس ٹائم ہری سنگھ جو کشمیر کا راجہ تھا اس کے ساتھ اس نے اپنی گٹھ جوڑ شروع کر دی۔ 1945 میں قائد اعظم نے جو انٹرنیشنل پریس تھی اس کے سامنے کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے یہ ساری واضح کر دی، اور اس سے جو کانگریس تھی، کانگریس کیونکہ جو جواہر لال نہرو صاحب تھے وہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، اور وہاں سے یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ جو کانگریس ہے وہ نام نہاد وہاں پر اپنا حق ظاہر کر رہی ہے، اصل میں
کیونکہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ اس کی مسلمان سپورٹ کر رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگ مسلم کانفرنس کے ساتھ ہیں، اور مسلم کانفرنس جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھی۔ 14 مارچ 1945 کو عید میلاد النبی کا دن تھا۔ جتنے بھی ریاست جموں اینڈ کشمیر کے لوگ تھے، انہوں نے بہت بڑے بڑے جلسے اور بہت بڑے بڑے جلوس نکالے۔ اگرچہ کہ یہ تھا تو مذہبی تہوار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی بن گیا، کیونکہ اس وقت سیاست بہت عروج پہ تھی، اور سارے مسلمان جو تھے وہ عید میلاد النبی کو انہوں نے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے نعرے بھی لگائے اور مسلم کانفرنس کے نعرے بھی لگائے۔ اب یہاں پر جو شیخ عبداللہ تھا وہ، اور جو کانگریس تھی ان کے لیڈر، اور جو ہری سنگھ تھا، ان سب کو پتہ چل گیا کہ مسلمان اپنی تمام تر حمایت مسلم لیگ کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا جی، 1946 میں جو شیخ عبداللہ تھے انہوں نے کانگریس کی طرز پہ کشمیر چھوڑ دو کی تحریک چلائی، لیکن کیونکہ کشمیر کے